السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لنک نیوز۔ آج آپ کو ایبٹ آباد کی سیر کرواتے ہیں۔ ایبٹ آباد پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک معروف شہر ہے جو اپنی خوبصورتی، تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے۔ یہ شہر اپنے حسین وادیاں، پہاڑوں اور سرسبز مناظر کے ساتھ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایبٹ آباد کے بارے میں مکمل تفصیل کے لیے ہم اس کی تاریخ، ثقافت اور سیاحت کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایبٹ آباد کا نام اس کے بانی میجر جیمز ایبٹ کے نام پر رکھا گیا ہے، جو 1853 میں برطانوی راج کے دور میں یہاں آئے اور اس علاقے کی بنیاد رکھی۔ میجر جیمز ایبٹ نے اس جگہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا۔ اس شہر کا مقام اس سے اسٹریٹجک اہمیت بھی فراہم کرتا ہے کیونکہ یہ کشمیر اور شمالی علاقوں کی طرف جانے والے راستوں پر واقع ہے۔ برطانوی دور حکومت میں ایبٹ آباد ایک عام فوجی مرکز تھا اور یہاں بہت سے برطانوی فوجی آفیسر مقیم تھے۔ یہاں کئی تاریخی عمارات اور فوجی چھاؤنیاں ہیں جو آج بھی برطانوی دور کی یادگار ہیں۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد ایبٹ آباد نے تیزی سے ترقی کی اور یہ شہر تعلیمی، ثقافتی اور سیاحتی مرکز بن گیا۔ ایبٹ آباد کی ثقافت۔ ایبٹ آباد کی ثقافت مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے جو یہاں کے مقامی لوگوں کی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور دوست دار ہیں اور ان کی زندگی میں روایات اور رسوم و رواج کا بڑا کردار ہے۔ ایبٹ آباد میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں پشتو، ہندکو اور اردو شامل ہیں۔ ہندکو یہاں کی مقامی زبان ہے جبکہ پشتو اور اردو بھی وسیع پیمانے پر سمجھی اور بولی جاتی ہیں۔ زبانوں کی یہ رنگا رنگی یہاں کی ثقافتی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ ایبٹ آباد کے لوگ روایتی لباس پہنتے ہیں۔ مرد عام طور پر شلوار قمیص اور واسکٹ پہنتے ہیں جبکہ خواتین چادر یا دوپٹہ کے ساتھ شلوار قمیص پہنتی ہیں۔ خاص موقع پر لوگ خصوصی روایتی لباس بھی زیب تن کرتے ہیں۔ مقامی موسیقی اور رقص یہاں کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ ہندکو موسیقی اور پشتو گیت یہاں مقبول ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب میں لوگ روایتی رقص کرتے ہیں جس میں اتن رقص خاص طور پر مشہور ہے۔ سیاحت کے حوالے سے ایبٹ آباد اپنی خوبصورتی اور قدرتی مناظر کے لیے سیاحوں میں مقبول ہے۔ یہاں مختلف سیاحتی مقامات ہیں جو قدرتی حسن اور تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ نتھیا گلی ایبٹ آباد کے نزدیک واقع ایک خوبصورت ہل اسٹیشن ہے۔ یہ جگہ اپنی سردی، خوبصورت مناظر اور جنگلات کے لیے مشہور ہے۔ نتھیا گلی میں ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں جو یہاں کی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ایوبیہ نیشنل پارک۔ ایوبیہ نیشنل پارک ایبٹ آباد سے کچھ فاصلے پر واقع ہے اور یہ قدرتی حسن، جنگلی حیات اور ہائکنگ ٹریلز کے لیے مشہور ہے۔ یہاں مختلف قسم کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں جو فطرت کی شائقین کے لیے ایک دلچسپ مقام ہے۔ ٹھنڈیانی ایبٹ آباد کے قریب ایک اور خوبصورت سیاحتی مقام ہے جو اپنی سردی اور برف باری کے لیے مشہور ہے۔ سردیوں میں یہاں کی خوبصورتی دوگنی ہو جاتی ہے اور برف سے ڈھکے پہاڑ ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ شملہ ہل ایبٹ آباد شہر کے نزدیک واقع ایک اونچا مقام ہے جو شہر کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور یہ جگہ غروب آفتاب کا لطف اٹھانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ جھیل سہات ایبٹ آباد کے قریب ایک خوبصورت جھیل ہے جو اپنے صاف پانی اور سرسبز ماحول کے لیے مشہور ہے۔ یہاں مچھلی پکڑنے اور کشتی چلانے کی سہولت بھی موجود ہے۔ تعلیمی ادارے ایبٹ آباد میں مختلف تعلیمی ادارے ہیں جو یہاں کی مقامی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد پبلک اسکول اور کالج، پاکستان ملٹری اکیڈمی، کاکول اور ایوب میڈیکل کالج جیسے معروف ادارے یہاں واقع ہیں۔ یہ ادارے نہ صرف مقامی بلکہ ملک بھر کے طلباء کو تعلیمی مواقع مفت فراہم کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد کی معیشت مختلف ذرائع پر منحصر ہے۔ یہاں کی زراعت، تجارت اور سیاحت معیشت کے اہم ستون ہیں۔ زراعت میں مختلف فصلیں اگائی جاتی ہیں جن میں گندم، مکئی اور پھل شامل ہیں۔ تجارت کے حوالے سے ایبٹ آباد میں مختلف بازار اور تجارتی مراکز ہیں جہاں مختلف اشیاء خرید و فروخت کی جاتی ہیں۔ سیاحت بھی یہاں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
کیونکہ سیاحتی مقامات کی وجہ سے یہاں کے ہوٹل، ریسٹورانٹس اور دیگر کاروبار پھل پھول رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کا موسم معتدل ہے، جو سیاحوں کو یہاں آنے پر مجبور کرتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں برف باری ہوتی ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ بہار اور خزاں کے موسم بھی یہاں دلکش ہوتے ہیں، اور ہر موسم میں یہاں کی قدرتی حسن کا ایک نیا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ایبٹ آباد کے کھانے بھی اس کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہاں مختلف روایتی کھانے تیار کیے جاتے ہیں، جن میں چپلی کباب، نمکین گوشت اور ہینکو دال خاص طور پر مشہور ہیں۔ مقامی کھانے اپنی مخصوص لذت اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہیں، اور سیاح بھی ان کھانوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ فیسٹیولز اور تقریبات۔ ایبٹ آباد میں مختلف فیسٹیولز اور تقریبات منائی جاتی ہیں جو یہاں کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ عید، شب برات اور دیگر مذہبی تقریبات یہاں دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں۔ ان مواقع پر لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، تحائف دیتے ہیں اور روایتی کھانوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے لوگ کھیلوں کے شوقین ہیں۔ کرکٹ، فٹ بال اور والی بال یہاں کے مقبول کھیل ہیں۔ مختلف کھیلوں کے ٹورنامنٹس اور مقابلے بھی یہاں منعقد ہوتے ہیں، جو مقامی لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں مختلف قسم کے رہائشی مکانات اور عمارات ہیں۔ یہاں کے مکانات عام طور پر پتھر اور لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ برطانوی دور کے کئی عمارات بھی یہاں موجود ہیں، جو اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ایبٹ آباد میں مواصلات کی سہولیات بھی بہتر ہیں۔ یہاں مختلف سڑکیں اور راستے ہیں جو شہر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑتے ہیں۔ موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے ذریعے یہاں پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ مقامی ٹرانسپورٹ کے ذرائع بھی دستیاب ہیں۔ ایبٹ آباد اپنی خوبصورتی، تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ شہر سیاحوں، تاریخ کے شائقین اور قدرتی حسن کے دلدادہ لوگوں کے لیے ایک بہترین منزل ہے۔ یہاں کے مہمان نواز لوگ، روایتی کھانے اور حسین مناظر جو کسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ایبٹ آباد کی سیر کرنا ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے جو یہاں آنے والوں کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو ناظرین، کیسا لگا آج کا پروگرام آپ کو؟ آج ہم نے ایبٹ آباد کی سیر کی۔ اپنے تبصرے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔